لكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاکرا آنکھ ایمان داد مشتے خاکرا ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی میرے واسطے انتہائی قابل صد احترام علماء کرام حضور دی امت دا عالم زمین دے چہرے تے اللہ تعالیٰ دی دلیل اور حجت نے میرے نبی پاک علیہ السلام دی امت دے حقیقی خادم علماء اہل سنہ اللہ انہوں صدا قائم رکھے بالخصوص راولپنڈی تو تشریف لیان والے میرے انتہائی معزز اور فاضل اور عالم اور مجاہد دوست میرا رب انہا سنگیاں ترادی ہوئے کہ اتنا طویل سفر کر کے ساڑھے علاقے وچ تشریف لے آئے رہے اللہ پاک حضور دے دین دے جتنے بھی خادم نے جس شعبہ زندگی دے اندر مصروف خدمت دین نے اللہ انہا دی دینی خدمات اچ برکت اور انہا دے اوقات اچ اور انہا دے نبی پاک سرکار دی غلامی وچ اللہ اور برکتاں فرمائے اے معزز و محترم حاضرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور دے دین دے ایک اور خادم تشریف لائے نے کی نام ہاں نصر اللہ وڑائچ صاحب بسم اللہ اللہ انہاں برکت دے بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ میرے نبی دا ہر خادم حضور دے دین دا ہر نوکر ساڑھے سر دا تاج ہے میں سارے علماء دا اور مہمانہ دا تعارف نہیں کراندہ اپنی زبان نال میں انہاں دا او تعارف کرا دینا جڑا حضور نے امت نو کروایا ہے ایک عالم دا تعارف ہے جڑا میں کراواں گا ایک عالم دا تعارف ہے جڑا حضور کروایا ہے تو میں حضور والا تعارف کرا دینا امید ہے سارے منجی راضی ہو جانا ان معاویہ قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین واللہ معطی وانما انا قاسم او کما قال النبی۔ میرے آقا ارشاد فرما دین کہ اللہ جس نو خیر دین دا ارادہ کرے اس نو دین دی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ سوئے اہل خیر نے، عالم دین صاحب خیر ہوندا ہے، عالم دین دا وجود خیر و برکت دا باعث ہوندا ہے۔ میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ دیاں 1000 رحمتاں ہر روز زمین تے نازل ہوندیاں۔ التوحید دے اندر حدیث موجود ہے، انہاں چوں ایک رحمت پوری کائنات وچ تقسیم ہوندی ہے ساری مخلوقات تے، اور 999 رحمتاں فقط علماء دین تے نازل ہوندیاں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم باغات جنت میں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، صحابہ کی تھی سونیا جنت دے باغ کیڑے؟ فرمایا مجالس العلم والعلماء، جس جگہ تے دین دا عالم بیٹھ کے گل پیا کردا ہوئے وہ جا جنت دا باغ بن گئی ہوندی ہے۔ وہ ریاض الجنہ ہوندی ہے جتھے حضور دے دین دا عالم بیٹھا ہوئے۔ پرابلم پتہ کی ہے؟ مولوی لین دے سیدھے ہوندے نے، انہاں دی ساری عمر لنگ جاندی ہے پیران دے فضائل بیان کر دیا، قوم پیران دے ہاتھ سے امن لگ پوندی ہے بھئی ایڈے فضیلت والے جو ہوندے نے۔ پیر جدو کلے بان دے مولویاں دا گلا کرن دے، اس مقام غوثیت تے پیران فائز چا کرنا ہے، ادھا مجمع مرید ہو جانا ہے بھئی مون ایڈے وڈے ساڈے پنڈ دے پڑھے لکھے عالم دین نے، تے ہن وہ جو بیان دین بھئی ایڈے وڈے بندے نے تے مڑ شکر ہے سان زیارت ہوئی، وہ گھر لے جانے تو نہ آکھنا ہے مولوی تو دور رہیا کر۔ بھائی سجنوں سمجھ آئی؟ تو انہوں یہ دسیا ہی نہیں گیا کہ سرگی ویلے اٹھ کے سرد موسم ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے مانگ دینے والے بندے دی رسول اللہ دی نظر وچ اہمیت کی ہے۔ کوئی سمجھ آئی؟ کوئی ایک بندہ سی، ان بڑا شوق سی لوگن کھانا کھوانا اور یہ بڑی اللہ صفت کھانا کھلانا۔ ایک دن انہوں خواب وچ حضور دی زیارت ہوئی، تو فرمایا بڑا سونا کام کرنا ہے پر میری دعوت نو کدی کیتی۔ تو اس ویلے انہوں نے کیتی خواب وچ بزرگاں نے، یا رسول اللہ تہاڈی کیویں دعوت کراں؟ تو سرکار نے فرمایا میرے کسی دین دے عالم نو بلا کے دعوت کر، وہ میری دعوت ہے۔ یہ عالم دین اتنے رتبے والے ہوندے ہیں جڑے دن رات حضور دے دین دا ہوکا تے پہرا دیندے رہندے اور پہرا بھی دیندے اور ایڈا ڈاڈھا پہرا دیندے کہ مسجد جے 15 نمازی تو انہاں چوں 15 ہی انتظامیہ ہوندے اور انہاں 15 چوں زیادہ تر ہوندے جنہاں گھر والے فارغ کر کے ریٹائر کر چھڈیا ہوندا ہے، اور وہ ریٹائر بندے جڑے ریٹائر ہو گئے ہوندے، سمجھ آئی کوئی نہ کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہوندے جو مسجد چاہ کے دوبارہ ری جائن ہوندے مولوی صاحب سے انہاں 15 دیاں بڑے بڑے فرمائشاں ہوندیاں، انہاں سارے نے فرمائشاں مولوی مڑ پوریاں کرتا ہے، کوئی ایڈے حوصلے والا ہوندا ہے۔ یقین کرو یہ حضور دے دین دے سچے تے سچے تے اصلی نوکر تے خادم فرشتے میں کدی نہیں آکھے بے عالم فرشتے ہوندے، اور یقیناً عقیدہ بھی نہیں۔ بھئی سمجھ آگی کوئی؟ معصوم تے صرف فرشتے تے یا انبیاء نے نا، بشر تے اور کوئی معصوم ہے ہی نہ۔
بشریت صرف نبی معصوم نے یا فرشتے معصوم نے، باقی کوئی معصوم نہیں. یہ گل نوٹ کر لو، اور کسی نے معصوم مننا اہل سنت دا عقیدہ نہیں. اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ یا فرشتے معصوم نے نوری مخلوق نے، یا انبیاء معصوم نے. آپ نے سمجھ آ گئی؟ اے حضرات محترم، اے گرامی قدر سنگیو، اے حضور دے دین دے عالم نے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آسمان دے ستاریاں دے تھلے سب تو افضل مخلوق نبی پاک سرکار دے دین دا علم رکھن والا اور او دے اتے عمل کرنے والا ہے. عالم با عمل ستاریاں دے تھلے جتنی مخلوق ہے اس تو اتی شان والا ہوتا ہے. عالم دین دا سونا عبادت ہے. اور ایک بڑی مزیدار بات پڑھی کہ علماء دی لوڑ جنت وچ بھی ہونی. کوئی سمجھ آئی گل نہیں کرا؟ یعنی جنت وچ بھی عالم دین دی لوڑ ہونی ہے. ہن سوال پیدا ہوتا ہے جنت وچ کی لوڑ ہونی ہے؟ تو جنت وچ یہ لوڑ ہونی ہے جدو اللہ جنتیاں تے جلوہ گر ہونا ہے. اللہ فرمانا ہے بھائی کوئی جنت وچ اور چیز تھانوں لگدا ہوے بچہ ہی دیے تے منگو. تو اس ویلے بندے آکھنا ہے بھائی ہن کی منگیے، کیڑی شے جڑی جنت وچ کوئی نہیں؟ تے سیانے آکھنا ہے آپ نو نہیں پیا پتہ لگدا تے کسی عالم تو پوچھو انہاں نے منگنے دی جاچ ہوندی ہے. پھر بندے عالم دین کول جانا ہے بس ان سمجھنا ہے بھی لگدی رب سونے کولوں اور کی شے منگیے جڑی جنت وچ نہیں، تو انہاں دسنا ہے آ منگو. اے حضور دے دین دے عالم نے، اے انہاں دا رتبہ ہے اور انہاں دا پروٹوکول ہے. کسی عالم دین نو میں پروٹوکول نہیں دیتا، انہاں اللہ تو دے رسول نے پروٹوکول عطا فرمایا. ہاں یہ عالم دین اتنے بلند مرتبہ ہوندے نے. میں انہاں دی تعریف نہیں کرتا، انہاں دی تعریف اللہ اور اس دے رسول کی دی. میرا اللہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ایمان والو عالم تے جاہل نو برابر نہ سمجھا کرو، یہ برابر نہیں ہوندے. آما اور بصیر اکو جے نہیں ہوندے، انے تے اکھاں والے اکو جے تے نہیں نہ ہوندے. یہ اکھاں والے نے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی امت دے علماء اس شان دے لائق نے میں قربان ہو جاواں جدو علماء دی زندگی پڑھی دیئے تو انہاں دی درویشی دے رنگ ویکھ کے قربان ہو جائیے. میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ دے ایک عالم دین فوت ہو گئے. وہ کسی دوست نو خواب وچ ملے تو انہاں پوچھا حضرت اللہ جنت دیتی نہیں؟ فرمایا دیتی نہیں. کس گل تے؟ فرمایا میں ایک دن کتاباں دینی چاہ کے ٹریا جاندا اج بارش ہون لگ پئی، میں کتاباں سینے نہ لا کے جھک گیا، ساری بارش میری کمر تے ہوئی ہے تاکہ کتاباں گلیاں نہ ہون. رب صرف اس سے ایک عمل تے جنت دے چھڑی ہے. سجنے عالم دین ہے، تسی کی سمجھا ہویا ہے؟ عالم دین دا رتبہ گھٹ ہوندا ہے. یہ عالم دین فوت ہو جان سارے اس رتبے دے نہیں، پر کوئی ایسے بھی ہیں جڑے فوت ہو جان تے رسول اللہ مدینے جنازے میں شرکت واسطے ہوندے نے. نہیں سمجھ آئی گل دی؟ اے جس عالم دی شان بیان پیا کرنا او دا نا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے.
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بندہ فقیر، آپ دا ایک ادنا جا تسی کہہ سکتے ہو جدید زبان لور ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میں امام احمد رضا دے لورز ویچا، ہاں جی انہوں نے میں محبت رکھنا انہوں نے بندے سانا دن پا تسی پٹھانا نے ایڈا مندے نو، میں کہے جنہ اسی پٹھانا نو مننے ہیں انہا کسے پٹھان نو مننے ہی نہیں، میں تسی جڑے ہون پٹھان نہیں نہ مننے دے ہو، آج جڑے تھرمس چاہی پھر دے ہوں دے اندر مزار آئے ویکھے ہے کوئی نہیں، آپ ہنڈا ہے مگر تھرمس رکھے ہوں دے نہیں، انہوں تو کنے دا دینی تو اندر 500 دا 250 دا دے چھڑ دے، سمجھا یہ میں نہیں کر دے، تو میں اپنے بیلیاں نے روز دسنا باجی میں ٹردیاں پھردیاں پٹھانا تو سودا نہیں نہ کھرا لبدا، ایویں ٹردیاں پھردیاں پٹھانا تو دین بھی کھرا نہیں لبنا، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کل دی اپڑے ہو کے کوئی نہ گل دے، آج انہا دین مگر پاسے پایا ہوں دیتے اندر آ جاؤ ایسی مسجد اچھ کھلا رہا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل دے۔ اب بھائیا سنیا میں کسے قوم نو ایڈا تلکنا نہیں ویکھیا جڑے سنی تلکنے ہوں دے، تلکنے دا پتہ ہے آج جڑے پھسلن دے دے آ یاد ہو کنیاں ہون تے پھسل کے ہوگی، اے بڑے تلکنے ہوں دے نو میں تلک کے دوریاں دی جوڑی ہے جا پٹھانا نسی مننے آپ پر کوئی پٹھان امام احمد رضا ورگا ہوئے، اجے جتنا پٹھانا سنیاں منے ہیں پٹھانا تے چاہی دے ساڑھا شکریہ ادا کرن وسان جے مندہ کوئی نہ تسی منے ہیں تے ادھکار چھڑی ہے، میں کہا بھائیا ساڑھی مجبوری ہے وے کہ بریلی آلے پٹھان نے سانو عشق دا سبق ہو دیتا ہے جڑا ستیانو جگا کے چلا گیا ہے، عشق محبت آلہ حضرت عشق محبت آلہ حضرت عشق محبت میں سارے علماء بیٹھے انہاں سارے انوے عرض کردہ بندہ فقیر نے اپنی جڑی زندگی جو سنے علماء کولوں جو پڑھے کتابیں جو جتنا کو میرے کول نالج آیا ہے نا وہ دے مطابق میں اس نتیجے تے پہنچیا، تسی انہاں کسے بھی فرقے دی پہچان کران نالوں بہتر امام احمد رضا دی پہچان کراؤ، جنہوں احمد رضا دی سیان ہو جائے انہوں سنیت دی سیان آپ پہ ہو جاندی ہے، اور میرا جملہ نوٹ کرو برے صغیر پاکو ہند دے مسلمانہ واسطے سنیت جے داخل ہون دا ایک کوئی دروازہ ہے اور اس دروازے دا نام امام احمد رضا ہے، سن لو میری گل نہیں سمجھ آئی گا، یعنی ایک بلڈنگ ہوندی ہے نا تو دے دروازے ہوندے نے، ایک بلڈنگ ہوندی ہے دے دروازے ہوندے نے، ہندوستان دے حصے دا دروازہ اس دور تو لے کے ہن تک امام احمد رضا ہے، جیڑا اس دروازے تو اندر ہے وہ سنی ہے، جیڑا اس دروازے تو باہر ہے وہ سنی نہیں، بات سمجھ آئیے بات سمجھ لے گئے ہو؟ اللہ تو ہمیں برکت دے، کیوں یہ ہر دور خالق کائنات دا نظام ہے، میرے اللہ دا یہ نظام ہے کہ وہ ہر دور وچ حق دی علامت دے طور تے کچھ شخصیات نو امت وچ معروف کر دیندا ہے، لوگاں وچ معروف و مشہور کر دیندا ہے، وہ لوگ اس دور وچ علامت حق ہوندے نے، آپ نو سمجھ آ گئی؟ اے حضرات محترم
مثلاً اگر کوئی سمجھنا چاہے تو جس وقت مارکہ حق و باطل کرب و بلا ہویا ہے، دونوں طرف نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے لوگ سن، لیکن اس وقت حق دی علامت کلمہ تے نماز تے داڑھی نہیں، امام حسین نے۔ میرے بچوں بات دی سمجھ آگئی کہ نہ آ گئی؟ حق دی پہچان امام حسین نے، پھر تاسیا نے دین نست حسین کہ ہن دین ہوئے جڑا حسین والا دین ہے، کیونکہ جڑے امام پاک دے مقابل ہے وہ بھی آندے اسی دین والے ہاں۔ اچھا ہن پتہ کیویں لگے سچا کیڑا ہے؟ جڑا حسین والا دین ہے، مولا حسین والا دین سچا دین ہے۔ توجہ رکھنا ذرا اور گل نو نوٹ کرنا۔ پھر وقت بدلیا، ایک دور آیا جس وقت خلق قرآن دے فتنے نے جنم لیا۔ توجہ ہوئی آپ دی؟ اپنی پشت تے کوڑے کھا کے استقامت دا جڑا عظیم مظاہرہ امام احمد حنبل نے دنیا دے سامنے کیتا، اس وقت صرف عالم ہونا حق دی دلیل نہیں، امام احمد حنبل دے نال ہونا حق دی دلیل سی۔ میرے بچوں میری گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اس وقت جو فکر امام احمد حنبل دے رہے سن وہ حق سی، حالانکہ مولوی اور بھی بڑے سن، عالم اور بھی بڑے سن، وہ حکومت دے نال سن۔ حکومت کچھ مولوی کٹی رکھ دی ہے تے ہر دور دے حکومتی مولویاں دا چہرہ تکنا ہوئے تے اس دور دے ترجمان عمران خان طاہر اشرفی دا ماضی تے حال تک لو۔ طاہر اشرفی جان دے ہو نا؟ سارا ٹون پروگرام سرکاری مولوی ہر دورے چینج دے ہی ہوندے جے۔ توجہ ہوئی حضرات کے کوئی نہیں؟ اے سرکاری مولویاں دا چہرہ ہے طاہر اشرفی، ہر دور دے سرکاری مولویاں دا چہرہ ہے۔ مولوی خادم حسین رضوی ہر دور دے عاشقان مصطفیٰ دا چہرہ ہے۔ رضوی تیرے جان سار بے شمار بے شمار، رضوی تیرے جان سار تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بھائی میاں میری گل دی سمجھ لیندے جاندے ہو؟ اے چہریاں تو پہچان کرو اس دور تو لے کے ہوئی مولا حسین تک، یعنی تسی انج کہہ لو خطابت دی زبان اچ کہ خادم حسین تو لے کے مولا حسین تک۔ توجہ ہوئی حضرات کی کوئی نہ؟ خادم حسین تو لے کے مولا حسین تک اکو فکر دین تے کھلیا ہو جانا، اور حکومت دے نال نہیں ہونا، حضور دے نال ہونا۔ میرے بچوں سمجھ آ گئی آپ نے؟ اچھا اس تو اگے پھر مارکا ہویا، مارکا حق و باطل ہویا۔ بر صغیر دی دھرتی تے جدو فیضی برادران، وہ بھی مولوی نے، قرآن پاک دی نکتیاں تو بغیر تفسیر لکھی ہے، ایڈے ذہین بندے سن، لیکن اکبر دے نال سن، حکومت دے نال سن، اپنے دور دے تیرے شے۔ بات دی سمجھ آئی کہ نا؟ ہاں انہوں نے دین بنایا، دین الہی، ہندو اور مسلمانہ دیاں کچھ چیزاں رلا کے نواں مذہب بنایا دین الہی، اور انہوں سرکاری طور تے راج کر دیتا دین الہی۔ بھائی توجہ کرنا، اس دور صرف مولوی دے نال ہونا حق دی دلیل نہیں، مجدد پاک دے نال ہونا حق دی دلیل ہے۔
ہوں سچا ہو جڑا مجدد الفسانی دے مجدد پاک نے گوالیار دی جیل جانا گوارا کیتا ہے. حضرت مجدد پاک اگر گوالیار دی جیل چ نہ جاندے تینوں حضور دے دین دی اصل صورت کیویں ملدی؟ تاں ہی تے اقبال آکھے نا گردن نہ چکی جس کی جہانگیر کے آگے. واللہ العظیم اگر کوئی بندہ ایک خواہش کرے کہ کاش میں مجدد پاک نو تکدا، بھائی صرف چہرہ ہی بدلے مجدد دی اصل روح خادم رضوی وچ موجود سی. فیضان مجدد الفسانی، فیضان مجدد ویسے اسی حلول دے قائل نہیں، حلول دے قائل نہیں، یہ بذات کر دئیے کوئی بندہ غلط مطلب نہ لے جائے. حلول دے قائل نہیں لیکن روحانیت دے قائل ہیں. عمران خان دی روحانیت دے قائل نہیں، روحانیت دے قائل. عمران خان عمرانیات اور روحانیات نو رلا کے تے ایک نئی ٹرم بنائیے روحانیت. میں گئے جیوندا رہو بھائی. کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی سارے بندے باہر پیر ہوندے نو گھروں پیر نے. ساری دنیا جا کے دم کریں دی انہاں سارا دم چاہ کے گھر در چھڑیا ہے. ایتھے لگے آؤ. کچھ سمجھ آئیے؟ کوئی نہ گل نہیں. ساری دنیا جاندی ہے دم کرائن. کدی کسے پیر خانے تے اس آکھیا ہن میں بادشاہ بننا ہے، میں کیڑے آستانے تے دم کرن جاواں؟ انہاں آستانہ چاہ کے گھر در چھڑے. بنیا بتا سویرے جاندیاں بھی پھوک مرایا تے ہوندیاں بھی پھوک مرایا. کوئی گل دی سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں. نالے جڑے تکڑے بندے ہوندے نو آندے نو بس اکلے ہی دم کرانا ہے، اور کوئی نہ کرائے. دوجے پیر تے ساجے ہوئے تو جو کیتی ہے کوئی نہ. اب ویلا والے آؤ بھر کے نہ چڑھیا ہے کہ نہیں پتا نہ چڑھیا ہے. اللہ اکبر. اچھا بھائی بیلیو گل سمجھو، گل سمجھو. مجدد پاک حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ دی شخصیت حق دی دلیل ہے. جیسے بر صغیر پاک و ہند کچھ کلمہ پڑھن والےاں نے ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالیا، اس دور سید مہر علی حق دی دلیل نے اے غلامان مصطفیٰ بندہ فقیر دا جملہ نوٹ کرو. جدو نام بھی ایک تے کام بھی ایک، صورت بھی ایک تے نال حنفیت دا تڑکا بھی لگا ہوئے، نال سنیت دا بالکل چھڑکاؤ بھی کیتا ہوئے، اس دور یہ اصلی سنی دی پہچان کرنی ہوئی تا امام محمد رضا دے نام تو کری. توجہ ہوئی حضرات کے نہ ہوئی؟ جس مسجد تے جس مدرسے وچ امام محمد رضا دا نام لکھیا ہوئے سمجھی سنیا دا ہے. دوجا نوٹ رکھ لیے باویں سیم ٹو سیم. دوجا نوٹ نکلیے باویں سیم ٹو سیم ہے. نوٹ نکلیے اتر نوٹ دی سیان کرنا ہمیں کدے بھار کے پھڑیا نہ جائیں. باقی عرشے ہو میں میں تینوں نوٹ دی سیان پہ دسنا وچوں ویکھی احمد رضا ہے. ساری دنیا پہ آکھے اسی سنیاں اسی سنیاں تسی اوڑی جا کے احمد رضا ہے پھر سنی جی پاک صحابی ہے. میں کہ احمد رضا ہے کہ ہے بڑا ڈاڈا. میں کہ مڑ سنی ہے.
توجہ ہوئی کہ پگ سفید ہے اے سیفی نے میں کیا سیفی ہے نے پر ویش امام محمد رضا ہے کہ پوری آب و تاب نال ہے میں کہ پھر سنی نے توجہ ہے چشتی نے میں کہ چشتی ہے نے پر ویچ احمد رضا ہے نے کہ ہے نے پھر سنی نے نقشبندی نے میں کہ ہاں نقشبندی نے ویچ احمد رضا ہے کہ ہے میں کہ پھر سنی نے توجہ ہوئی حضرت اس طرح جتھے جاؤ احمد رضا دے نام دا ٹیسٹر لایا تھا میں ایک پنڈ گیا اس پنڈ دا نام ہے گجیانا ساڑھے علاقے اتھے میں گیا تو انہوں نے آکھا جی ایسی ایک مولوی صاحب رکھے اور تو انہوں پتہ ہے اسی سنی مولویاں دے تبادلے کر دے رہنے مولوی گیا تو مولوی آئے مولوی کٹیا تو مولوی دے اندہ انہوں نے آکھا جی ایسی مولوی صاحب لے آندہ ہے وہ بیٹھے میرے کو تقریر میلاد شریف دی سی میلاد شریف تے تقریر ہوئی انہوں نے بڑے ناڑے شارے مارے بڑے سونے اسی جدو بیٹھے رل کے کھانا کھان پیچھے کمرے تھے میں کیا وہ مولوی صاحب بھی کھوڑے میں کہ یار میں نے تہاڈا مولوی سنی نہیں لگدا آمن مجی دیاں بہناں ہوندیاں نا انہاں آکھیا جی ختم پڑھ دے بھی ہے تے ختم کھاندے بھی ہے اجے بھی شک ہے ساڈے سنیاں بولیاں کولے ہی سیان رہ گئی ہے وڈی با ختم کیتا نے ختم ایک تا ہوندہ ہے نا ختم پڑھنا وہ مڑ پہلی آتے کہیں پڑھ چھڑ دیں ختم کر دے نہیں انہوں نے بھی سمجھ لیا با ختم کرنا بھی چاہیے وہ بالکل انگل بما چھڑ دے ہاں جی ختم کر دیں انہیں ختم بھی کر دیں ختم کھاندے بھی بالکل بڑے ٹھیک نہیں میں اس مولوی صاحب نے آکھیا مولوی صاحب کیڑے مدرسے جو پڑھے ہو کیونکہ یہ بھی ایک سیان دا طریقہ ہے انہاں کو وہ مدرسہ دسیا جی دا مین کوئی نہ پتا میں کہ یار انہیں تو پاک نہیں ہوا ٹیسٹر لگا نہیں میں کہ پیراں کیڑیاں دے مرید ہو کیونکہ ہر مولوی کسی نہ کسی پیر دا مرید ہوندہ ہے یہ مولوی پیران منن والے جو ہوندے ہوئے تے جنہ چر پیر کسی مولوی دا شاگرد نہ ہوئے وہ پورا پیر نہیں بندا پیر پورا پیر تاں ہی بندا ہے جدو کسی عالم دا شاگرد ہو جائے ہاں جی لو ہون سن نظر میں کہ کہڑے پیر انہاں کوئی دے ملتان والے پاسے دا نہ لے چھڑیا میں کوئی نہ پتہ لگا مڑوی میں آکھیا ہوں آخری ٹیسٹر کارڈ فقیرات اولا میں آکھے مولوی صاحب امام احمد رضا دی کوئی نعت ہوندی ہے انہاں آکھے کوئی نہیں ہوندی میں آکھے سلام ہوندہ ہے انہاں آکھے میں نو بھی کوئی نہیں ہوندہ میں آکھے سنیا دے درس ایک چھوٹے لانگ بھی جائیے تے سلام آ جاندہ ہے تو ان کیوں نہیں ہوندہ توجہ ہے کہ نا کوثر نیازی دیوبندیہ کیا بھی ساری دنیا دے شعراء دا کلام ایک پاسے احمد رضا دا سلام ایک پاسے سائیں دے عشق نہ لکھے ہے سنیا نہ قومی طرح نہ تین کی میں نہیں آؤں ہاں جی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام سنیا دا قومی طرح نہ آج میں سکولہ جو نہیں پڑھتے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ایک تو مڑ بعد پڑھ دینے پاک سرزمین یہ جی ساڑھا قومی ترانہ ہے سنیا دا قومی ترانہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام ہے آدھی جو ہر مسیح تے ہر محفل پڑھنے ہیں مڑ ساڑھا قومی ترانہ نہیں ساڑھا قومی نشان ہے جی اچھا ہو سکتا جی میں کوئی نہیں ہوتا میں کہ دوان کوئی نہیں ہوتا چھان پاک ہو گیا انہا مڑ پیچھے میں دس سے آپ سچے آؤ ایک ٹیسٹر بڑا ڈاٹا لایا امام احمد رضا اصلی سنی دی پہچان کرن دا ٹیسٹر ہے جی پیران بھی لا لیا کرو تے مولویان بھی لا لیا کرو یہ دو آپاس سے کام کرتا ہے ایک پاس سے دی لوڑ نہیں دو آپاس سے کام کرتا ہے ایڈا پورا ٹیسٹر ہے آل ان ون ہے اگے علامہ صاحب رد الرفضہ دا نام پہ لکھ دیا نا تا پہ نا با آل ان ون نے مطلع القمرین دی وجہ تو آل ان ون نے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی کیونکہ مطلع القمرین موجود ہے لہذا اعلیٰ حضرت دا ٹیسٹر آل ان ون نے
تفضیلی بھی بڑھے گا، رافضی بھی بڑھے گا، خارجی بھی بڑھے گا، مولا حسین دا منکر بھی بڑھے گا۔ عزیزاں نے وقار میرے دوست آسی تاں تیانیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، کس نے تیرے سوا میرے آمد رضا، کہنا کھڑے کیتے نو یا احمد رضا تو بغیر۔ آؤ جنہوں زبان تے نات پڑھنی ہوں دیئے، گل کرنی ہوں دیئے، وہ میرے نال مل کے ایک باری ذرا مسجد گونج جائے۔ دودھ کا دودھ پانی کا مل کے کہاں گے تے مزہ زیادہ آئے گا۔ دودھ کا دوجیانوں نے باویں نہ پتہ لگے، جڑے مسیح تو اندر آ گئے ہو تو انتے پتہ لگ جائے گا احمد رضا کون ہے۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، کس نے تیرے سوا میرے آمد رضا۔ ہائے ہائے کوئی مائی دا لال انج دین دی وضاحت کرے تے صحیح، لیکن میں نہ منیے سی مننا کے پر کوئی احمد رضا سا ہو تو مانے۔ اے حضرات محترم، اے عزیزان محترم، میں جس امام محمد رضا خان فاضل بریلوی دا ذکر کر رہے ہیں، اس شخصیت نو اعزاز حاصل ہے کہ میں فخر نہ لانا میرے امام احمد رضا دیاں ساریاں تحریراں رکھ کے کسے ایک تے انگل رکھو، ایتھے غلطی ہے۔ صحابہ دی گل ہی بڑی اونچی ہے، صحابہ دی تے گل ہی بڑی اونچی ہے۔ کوئی احمد رضا دیاں تحریراں صحابہ دے غلام نے نہ تے آل رسول دے، کوئی انگلی رکھے کہ ایتھے غلطی ہے، بندہ ہے فقیر، میں عالم نہیں، میں بالکل نہیں عالم، عالم بڑی اونچی شان والے ہوتے ہیں، میں وائز جا بندہ ہوں، لیکن میں یہ ضرور آنا بھائی میرے رنگا بندہ بھی اتنا کو نالج تے رکھدا ہے بھائی احمد رضا دی کسی تحریر تے کوئی انگلی رکھے کہ ہے غلط ہے، صحیح ثابت کرنا بھی میری ذمہ داری۔ ساری ہدایت کے بخشش پیدے چ رکھو، شیر تے انگلی رکھنا تو اڈا کام ہے، او دے اتے قرآن تے حدیث پڑھنا میری ذمہ داری، پوری ہدایت کے بخشش جاری رہے۔ فیضان ہدایت کے بخشش، فیضان فتاوی رضویہ، فیضان امام محمد رضا۔ بھائی سمجھ آئیے کہ میں پھر کرنا حوصلے نال کالی دی کیڑی لوڑ ہے۔ ہدایت کے بخشش دی جتنے اشعار میں کسے اتے انگل رکھو کہ اے کیڑی آیت یا حدیث دا ترجمہ ہے، وہ آیت حدیث بندہ ہے فقیر پڑھ سکتا ہے، تو میرے کوڑ بھی انہا کو نالج تے علماء دی کیا شان ہوئے دی۔ کوئی سمجھ آئیے صدرہ سے مدینہ شریف گئے، 2 مرتبہ امام صاحب مدینہ گئے، اعلیٰ حضرت 2 مرتبہ حرمین شریفین گئے، یہ تو دوسری مرتبہ گئے، پہلی مرتبہ اپنے والد گرامی دے نال گئے، دوسری مرتبہ تنہا تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے تو دل لے چے خواہش سی کہ خواب تے مڑ زیارت ہوندی ہے، ایک باری جاگدیاں ہوئے تے سوا دینے گئے تے درود شریف پیش کیتا، زیارت نہ ہوئی، زیارت نہ ہوئی۔ اللہ تا انہوں نے فضل ہی ایڈا سی، اتھے کھڑے کہندے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ اینج گل ہی کیتی ہے تے سائیں جلوہ گری فرما گئے، اے احمد رضا
تو میرا وہ عاشق ہے جس میرے نام تے گالاں کھا دیاں لوگاں کولوں، لوگاں تیرے تے فتوے لائے نے، لیکن تیرے عشق دا رتبہ ہے کہ تو کسے فتوے دی پرواہ نہیں کیتی، لا یخافون لومۃ لائم، کسے ملامت کرنے والے دی ملامت دی پرواہ نہیں کیتی، تو عزت اور ناموس مصطفیٰ تے ڈٹ گیا ہے۔ اے امام محمد رضا دوجیاں تے میں خواب زیارت کرانا تین جاگ دیاں دیدار کرایا ہے۔ اے گرامی قدر سنگیو، میں اپنی تقریر دا گولڈن جملہ تو آنے دے رہا ہوں، میرے خیال تو انو ہو سکتا ہے کوئی اور بھا جائے، مینا ایک خیال ہے میں تو نہیں دستا جس نو احمد رضا دی پہچان ہو جائے ان سنیت دی پہچان ہو جائے، بس یہ دے اتے گل، بس تسی تو باقی چھڑ دے ہو کرنا، صرف احمد رضا دی پہچان کرو۔ آج تے حالت ہے مولوی صاحب تقریر پہ کر دے ہو یک دم تقریر سے چھڑ دے تے بندے نو آندے وہ تیرا بھلا ہوئے، تیرے پیو دا بھلا ہوئے، وہ تیرے دادے دا بھلا ہوئے، وہ تو کڈی چنگی قوم دا ہے، وہ تیرے سونا کڈا ہے۔ میں کہا اس مولوی نے کی ہویا ہے، تقریر کردہ کردہ ادھے لگ گیا، انہوں نے کہا مولوی نے 500 ہویا ہے۔ میں کہا سمجھ دے لگی ہے وہ مولوی پٹا کی دے چاڑ چھڑیا ہے، اور تقریر تریف حضور دی پہ کردہ یک دم مولوی نے کیا ہے، کہنا 500 ہویا سو۔ میں کہا واہ مولوی تیرے اشتے احمد رضا ہے چیو تے فرق ہویا، اے تے احمد رضا ہے فرق ہے۔ آج مولوی بک دین جی، پیر بک دین، مولوی بک دین، ہر شہدہ کوئی نہ کوئی ریٹ لگ دے، نہیں بکیا تے احمد رضا نہیں بکیا۔ ہاں دس کہنا لیا کہ مسجد دا خرچہ، مدرسے دا خرچہ، تو اڈے گھر دا خرچہ دیاں گے، ایک باری قلم اٹھا کے ساڑی شان تے لکھ۔ احمد رضا خان فرمان دین میرا قلم جدوں بھی اٹھیا ہے آمینہ دے لال دی عزت اور حرمت واسطے اٹھیا ہے۔ سب سے اولا ہو آلہ، سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا۔ اوہ ساؤنڈ والے آکی تھے لکے ہیں، اوہ اتھے میں جگر سارا کھول بھائی توجہ ہے حضرات۔ اے عزیزہ ندی وکار کہنے والے نے کیا ساڑی شان ایک قطع لکھ دیو، سارا خرچہ دیاں گے تے آمد رضا فرما دینے کرو مدحائے آلے دول رضا، پڑے اسی بلا میں میری بلا۔ بابا خادم کی آندہ تھی یہ میرے نام سے پیسے نکڑے ہونا تو میں نے کبر ہی چکاڑ لیا جائے۔ ہائے 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 ہائے، کوئی مائدہ لالے جو دعویٰ کرے تے کرے نہ آئے، کوئی یا رضا کر سکتا ہے یا رضا دا نوکر کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آلہ دا فرمان نے کروں مدحائے آلے دول رضا، پڑے اسی بلا میں میری بلا۔ مولوی صاحب کسے پڑھے لکھے نہ کھیبے جڑا دوجی باری بلا کھانے دے تو مراد کی ہے، میں تو ترجمہ نہیں ہوندہ، میں ایڈا پڑھے آیا نہیں۔ توجہ ہے کہ نا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، تو یا کسے جٹ تو کرا لیا، کچھ سمجھ آئی کوئی نہ گل، کسے جٹ نو آکھیا ہے تو سی بلا کیس نو سدے ہو۔ توجہ ہو گئی ہے عزیزہ ندی وقار، ممبر تے بیٹھ کے پارلیمانی زبانے گل کرنی ہوندی ہے نا۔ او عزیزو میرے اللہ قرآن فرما دینے والا تشترو بیااتی
ثمنا قلیلا۔ حضرت سلطان العارفین نے ترجمہ کیتا کہ آپ فرماتے نے پڑھ عالم کرن تکبری تے ملا کرنے ہون تے مولوی عبدالقوی جیسے مولوی مار کیٹے چائے نے نا ہون تے مفتی آدھے بھی شرم ہوندی ہے سمجھ آئی کوئی او میر تکی میر آکھیا سی پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی واہ واہ گل بنی آئی مولوی چون ٹوپڑی باغے بہراندا پر جدو سائیں ناراض ہو جان بیڑا ایویں غرق ہوتا ہے مولوی عبدالقوی دا نام پہ لینا ہو جو غرق کئیاں دا ہوندا پہ بینے ہیں انشاءاللہ سائیں نظر کرم دی رکھا اے اینا مولویاں دی گل کر دیں جدو بھی علماء سو دی گل ہو وہ اینا دی گل ہو دی اے علماء سو نے اے علماء ربانی نہیں عدیدہ نے دی وکار شکر ہے سنی نہیں تے سان آکھنا نہیں جدے رنگین مزاج ہی ہوندے ہو تسی کوئی ساٹھے مگروں جو بھی بندے باج کے لگ دے کوئی سمجھ چاہیے کوئی ہاں جی شکر ہے سنی نہیں یہ بھی نال 10 چھڑیا نا پر مطلب سمجھن مڑو ساٹھا ہی نہیں ساٹھا نہیں ساٹھے جیویں دے بھی ہونے اڈے گندے نہیں ہوندے توجہ ہوئی ہے کہ کوئی نہ ایو جیاں دے بارے بہو سلطان رحمت اللہ علیہ اللہ دے درویش سلطان بہو فرماتے نے 4 یاراں دا نام لکھیا ہوئے تے تھلے حسن حسین زہرا تے علی پاک دا نام لکھیا ہوئے یہ تعویذ آپ دا لکھے آپ دی کتاباں سلطان بہو فرماندے ہیں بھئی 4 کونیاں تے نہ ہوئے صحابہ کرام دا 4 یاراں دا تے نال ہوئے بی بی زہرا مولا علی تے حسن پاک تے حسین پاک دا تے وچلے سن حضور دا ہوئے جیڑا بندہ دن رات تلاوت کرے شیطان نیڑے آ سکتے ہی نہیں جی آپ نے لکھا ہے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ تے یہ انہیں بابیاں دیتے سی نوکر کیا کمال دی گل کر دینے سرکار آپ فرما دینے پڑھ حافظ کرن تکبری تے ملا کرنی وڈیائی جتھے ویکھنے چنگا چوکا اوتھے پڑھن کلام سوائی ساون دیا بدلاواں گو تے پھرن کتاباں چائی دوئی جہانی مٹھے میاں حضرت باہو جنہ کھاتی بیچے کمائی عزیزان محترم ہے جے ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا دین ویچنے والی شے نہیں کوئی مائی دا لال مولانا میرے سر دا تاج تے دل دا نور تے سرور بابا جی خادم رضوین خرید کے وکھائے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں کوئی مائی دا لال دعویٰ کرے کہ اساں خریدیا ہے کوئی مائی دا لال آکھے اساں دین بیچدا ڈٹھا ہے بابا سجنا ایڈے بڑے جنازے ایویں نہیں ہوندے
یار نال سودا ہو گیا سی فیض آباد دھرنے چی ہو گیا سی سائیں آکھیا سی رضوی تیری عزت دنیا ویکھے گی ایک باری ساڈا ہو مڑ ویکھی سودا تے کر دنیا نہ مننے تے مڑ عشق نہ آکھی دنیا منیا یا نہیں منیا اے گل ہے بھائی سجنا میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پھر کتا لکھیا کلام لکھیا تے انجدہ لکھیا فرمایا کرو مدحائے آلے دول رضا پڑے اسی بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں کدی نواز شریف دیا قدمہ چ مولوی بیٹھا ہوندا ہے کدی عمران خان دیا قدمہ چ مولوی بیٹھا ہوندا ہے ڈٹھا ہے جی جیڑا مولوی آندا ہے میں 10 لاکھ روپیہ لے کے نکاح پڑھایا ہے ڈٹھا ہے کہ نہیں ڈٹھا سمجھ آئی کوئی نہ ہاں میں احمد رضا تو صدقے جاواں جنہیں دنیا نو اعلان کر کے سنا دیتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں سنو اے مولوی ہوئے میرے برا لگ دے ہو تسی تاں بے تکلف ہو کے تو نہیں سدنا ہوئے مولویو کسے بد مذہب تے کانے دا ختم نہ پڑیا جائے کسے 2 نمبر دی تقریر تے نہ جاوے جائے مسیح تے بے کے بیانا مسیح تے میں سیدہ زہرا پاک دی چاہتے تطہیر دی قسم ہے میں نے ایک تقریر دا 28 لاکھ روپیہ بنیا ایک کر دے 28 لاکھ تو میں تقریر ایٹی نہیں کرتا ہوں صرف آن دن مولوی خریدنا ایسے میں گئے اگے وکے نے ان کی خرید پڑھاں گا صحیح پر سنو ساٹے کو اے ہون نہیں وکلے اگے نہ دی قیمت لگ گئی ہاں دکان تے جائیے نا دیا کہ یارہ چیز اسی لڑی ہے تو آن دن دی اگے وک گئی ہے انج پئی ہے نہیں سمجھ آئی گل اے وک گئی ہے انج اتھے در گئے نے انہاں لے جانی ہے کہ وک گئی ہے ہونے دی قیمت نہ لاؤ کوئی اور پسند کرو میں کہہ جی یہ ناٹ فار سیل نے کہ وک گئے نے توجہ ہوئی ہے کہ کوئی نہ اے ناٹ فار سیل نے کہ وکے نے کہیں خریدی ہے فرمایا زہرا دیا لالا خرید لیا شان عرض کرنے سانو زہرا دیا بچیاں خرید لیا ہن کون ہے جڑا انہاں تو اتے گاہ کاوے تے خرید دے نہیں سمجھ آئی ہن نہیں بک دے پہلے بکے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین احمد رضا کو سبق یہ لئے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نا جاگنا چھڑ دیتا ہے اگے میں میرے بھائی الیاس صاحب پیان دیا میں بیچو ایک تقریر چھڑیا کرو جا ریسٹ کیتا کرو اسا اے زندگی داؤتے پیسے آستے تے نہیں نہ لائی نہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں سنیو بکھیا جنا تی توانوی پیاننا جڑے اگے بیٹھے ہو مولویاں دا بکھن اے ہوندہ ہے تی توانوی سائیں کچھ بکھا کے کسے لنگر دار بکھا لیا کسے نونج منت ترلا کر لیا آؤ میں سروزہ لا آیا ہو تے تسی سروزے تے تلک جان دے ہو گل نہیں بالکل سنی رہو اور کچھ نہیں ہوندہ کم از کم سنی تے رہے رہو نہ توانو کچھ تو ہمت کیجئے یہ نہ بھی نہیں ہوندہ پہ بس صرف سنی نہیں رویے تلکنے ہو اپنی تھا تے کھڑے رویا جے کوئی سنی سجا کھپا نہ کرے
حضور ناراض ہو سن، مولا حسین ناراض ہو سن، مولا علی ناراض ہو سن، بس سنی ہو کے سجا کھپا کرتا ہے نا، پکے پکے رہا جے جی صدیق اکبر پکے رہا ہے، انج پکے رہا جے جی صدیق اکبر پکے رہا ہے. سارے صحابہ ہجرت کرتے رہے، نگے میرے بھائی ممتاز پہ گل کر دیا ہے، سارے صحابہ ہجرت کرتے رہے. صدیق اکبر نے اجازت لئیے، سونیا میں بھی ہجرت کر جاواں، فرمایا ابو بکر رہ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی چنگا ساتھی مل جائے. ابو بکر صدیق کے گھر حضور ہر روز 2 باری آتے سن. مکی زندگی یہ عائشہ فرماتی ہیں ہر روز جس مرید دے گھر مرشد 2 باری آوے اور ابو بکر صدیق آندے نے. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. سجنا سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اے ابو بکر صدیق نے میرا نبی ایک بار آ جائے تو یسرب مدینہ ہو جاندہ ہے، یسرب مدینہ ہو جاندہ ہے. ایک بار آ جان جی دے گھر ایک باری سویرے تے ایک باری شامی ہوندے ہے، پتہ نہیں اس گھر دیاں کی شانہ نے. اما جی فرما دیا نا اس دن حضور خلاف معمول دوپہر ویلے آئے تے یار نال کلیاں کھلو کے کوئی صلاح کی تھی. ہائے 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 ہائے، رازدار مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق تے حضور ٹر گئے. حضور دا ایک قدم بھی اپنی کلی مرضی نال نہیں اٹھدا، اللہ دی مرضی نال اٹھدا ہے. ہجرت دی رات ایک بڑا فیصلہ ہویا ہے. ہجرت دی رات دے فیصلے بڑے عجیب نے جو کوئی سمجھے تھے، اور بڑے لطیف اشارے نے جو کوئی سمجھے تھے. جدو میرے نبی ہجرت کرن لگے تے فرمایا قدرت الہی نے محبوب سونیا اللہ نے فیصلہ کیتا ہے لوگاں دیاں امانتاں علی دے حوالے ہون گیاں، رب دی امانت ابو بکر دے حوالے ہوئے گی. تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، ہر صحابی نبی، 4 یاران نبی، ابو بکر عمر، عثمان و علی، فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. میں سجنوں سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو سن غور نہیں کیتا گل. اللہ دی قدرت نے ہجرت دی رات فیصلہ کی کیتا ہے. وما ينطق عن الهوى ہے نا، ان هو الا وحی یوحى. فیصلہ کی ہویا ہے سونیا لوگاں دی امانتاں دی راکھی علی کرنگے، اللہ دی امانت دی راکھی ابو بکر صدیق کرنگے. ہائے ہائے سائیاں دی مرضی ہے نا. سجن ذرا ایک جملے تے غور کرنا، جدو سرکار نکلے نا میرے آقا ابو بکر صدیق سرکار حضور دے نال نے، میں پھر سارا واقعہ نہیں بیان کرنا، صرف گل وچوں نقطہ سمجھنا. ابو بکر صدیق حضور دے نال چل پے، چند قدم پیچھے ہی ٹرے، چند قدم ٹر کے تے سجے پاسے ٹرن لگ پے، نال حضور بھی چل رہے. پھر چند قدم چل کے اگے ہو گئے، پھر چند قدم چلے تے کھبے پاسے آ گئے، پھر چند قدم چلے تو مڑ پیچھے. نالے ٹرتے جاندے نے، نالے جی میں حاجی کعبے دا طواف کرتے ہیں، انج ابو بکر یار دا طواف بھی کرتے جاندے نے. ہائے 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 ہائے. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. جس بندے نو صدیق اکبر دے نام تے عشق تے وجد آوے سمجھیا کرو بندہ ڈیڈو سنی ہے.
ہاں جی بندے نے سمجھا کرو یہ ٹھٹو سنی ہے ہاں پھاد کے کسی بھی نہیں ان پایا با میں محفل چلا تو جٹ تم ہی بیا نا سمجھو اندروں سنی بندہ ہے کیونکہ صدیق اکبر نال پیار کرتے ہی ہوئے جڑا اندروں سنی ہوئے مولا علی نال محبت کرتا ہی ہوئے جڑا دلوں سنی ہوئے وہ سمجھ آئی کوئی نا عزیزہ نبی وقار میرے نبی سرکار نے جب پوچھے آئے ابو بکر انج کی میں ٹرنا ہے عرض کدنے سونیا آج خطرے دی رات پتہ نہیں کیڑے پاسو توڑا دشمن آ جائے ابو بکر چاہتا ہے جڑے پاسو بھی آوے پہلا ابو بکر دی جان یار تو قربان ہو جائے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے یا فرماتے نے تیرے نام پہ کرو جا فدا تیرے نام پہ کرو جا فدا نہ بچے ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا کون ہے جڑا اتھے جا کے بولے فرماتے ہیں تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ سنیے اور سمجھیے جدوں جناب صدیق اکبر سرکار غار وچ سن تو کافر آ گئے توجہ ہے کافر آ گئے باہر کھلو کے تے کھوجی آکھیا بھئی اندر بندہ لنگ گیا کھوجی نے آکھیا بندہ اندر لنگ گیا ہن نال کھوجی لے آندا سی ابو جہل آکھیا تیرا عقل نہیں سوانے اس آکھیا کیویں اس آکھیا جے بندہ اندر لنگیا ہوندا تے جاڑا کوئی نہ ہونا چونکہ اگے جاڑا ہے لہذا اندر بندہ کوئی نہیں اندر آئے کہ کوئی نہ بول دے نو ہائے نا اے ہی فرق ہے کئیاں اگے جاڑا سی کئیاں اگے جاڑیے او کو سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ آئی کئیاں اگے جاڑا سی تو ہے نہیں کوئی کئیاں اگے جاڑا سی تو کئیاں اگے اے نہیں فرق ہے سجنا او بار کھلو کے غار تو آندے اندر کوئی نہیں اے بار مزار تو کھلو کے آندے اندر کوئی نہیں اس لئے بھی اندر آئے ہن بھی اندر آئے اور سواد والی گل پتہ کی ہے ادو بھی ابو بکر کول آئے ہن بھی ابو بکر کول نے توجہ ہوئی حضرات کے کوئی نہ اور بھائی میاں مڑ گل تے سمجھنے سمجھانے دے تقریرات مڑ اسی روز ہی کرنے ہیں تسی روز ہی سن دے ہو گل تے وہ جڑی سمجھ چ آ جائے باہر کھلوتے ہیں اندر کوئی نہیں انہوں نے کیا دلیل کی اسے کیا جاڑی کوئی جاڑا نہ ہونا جو بندہ لنگیا ہوا ہاں ابو جہل بھی سچا کیونکہ وہ سمجھدا بندہ لنگیا ہے وقت دا ہر ابو جہل میرے نبی نے صرف بندہ سمجھدا ہے تحریر تقریر جتھے حضور نو کوئی صرف بندہ سمجھے اگر وہ ابو جہل ہے توجہ ہے کہ نا
حضور صرف بندے تے نہیں نا، عبدہو نے، عبد چیزیں دیگر، عبدہو چیزیں دیگر۔ کمڑیاں نے کی پتا ہوئے وہ میرا مالک آکھے مکڑیے نبی پاک ٹر گئے انتباہ مجاڑا ہون بنا تے اس مکڑی تو ایک گل اکھویندی ہے بھئی یا اللہ ایڈی ٹھو نہیں بندا ارجنٹ، وہ اگو انج کہہ سکتی ہے بھئی ایڈا ارجنٹ نہیں بندا، بابو جال بوئے جایا کھڑا ہوئے تو ٹھوٹو بنا چھڑا ان کی میں بندا ہے، میرا مالک آکھے بنا تے دی مجال ہے یوں سکھے یا اللہ انہیں بنیا، حکم تیرا ہوئے جی دے حکم نال کائنات بن جاندی ہو دے حکم نال جاڑا نہیں بندا۔ کبوتری نو حکم ہویا انڈے لا، وہ ٹھوٹو دو چلائے، ہاں اور اے شاہ صاحب نے اپنی کتاب جذب القلوب وچ لکھیا کہ جدوں حضور غار چوں نکلے نا تے اللہ فرمایا کبوتریے نال ہی ٹر جا، میرے نبی دے مزار دے 4 چفیرے قیامت تائیں تیری نسل باقی رہنا ہے۔ اے جڑے کبوتر تو انا بندے لیندے نا اتھے فراڈ تو انبا کبوتر چوک ہی تو اڈا ہوٹل ہے، اے کبوتر اس کبوتری دی نسل ہی چو۔ شاہ صاحب نے جذب القلوب وچ لکھے جڑے بندے نے سستی چڑھی ہے نا وہ بندہ میری تقریر دا جملہ نہیں سمجھ سکتا، تو جن دے اندر عشق دی مستی بھری ہے وہ بندہ سمجھ سکتا ہے، اور اس بندے نے میں پہلا داد پہ دینا بھئی تیرے سنن دے کیا کہنے کہ میری گل سمجھ لئیے۔ عزیزہ ندی وکارے کسے کتاب وچ میں نہیں پڑھیا، جتنا پڑھیا وہ بندہ چھڑیا تے گل موکی شاہ جی فرمایا کہ وہ دی نسل ہی اے جڑے 4 چفیرے پھر دے اوتھے گل موک گئی اگاں میرا پیار ہے، میں کسی کتاب میں نہیں پڑھیا اس واسطے ریفرنس نہیں دے سکتا، مان جائے ذہن تے لے لیا جے نہ مننے تے اٹھا گا، سودا کھوٹا ہے ہی نہ کوئی اور لے لے گا۔ عزیزہ ندی وکار میرے اللہ نے انصاف کیتا ہے، کبوتری نے نوکری غار تو بار دیتی ہے، اللہ تھا مزار تو بار دیتی ہے، صدیق نے نوکری غار دے اندر دیتی ہے، اللہ تھا یار دی مزار دے اندر دیتی ہے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر۔ سودا بھائی ساری زندگی دئیے، سودا ابو بکر نال بھی اڈے ہی قیامت تائیں یار دے نال، بھائی سمجھ آئی سجنے گل کی؟ قیامت تائیں جے کبوتری مزار تو باہر رہی تھی، ابو بکر مزار دے اندر، کیونکہ اس نوکری دیتی ہے غار دے، سودا اتھا ہی ہو گیا، بس ابو بکر بال آلے نال باہر دی گل ہے، اندر آلے نال اندر دی گل۔ اے عزیزہ ندی وکار، اے میرے دوستو، اے میرے عزیزوں، بس فرق ہے نہیں، غارج ابو بکر پہلے کہنے، مزار جو حضور پہلے گئے، توجہ رکھنا، میں کسی کتاب دا حوالہ نہیں دیندہ کیونکہ پڑھیا نہیں، کتاب اس نہیں پڑھیا، میرا وجدان ہے۔ غار ابو بکر پہلے گئے، مزار جو حضور پہلے گئے، غار صاف کر کے ابو بکر کے سونے آیا جا، مزار میرے نبی آکھیا ہے ابو بکر آجا۔ سجن صاحب آجائیے گل نہیں کرنی، ہائے وہ کنا ٹائم ہو گئی، توجہ ہوئی ہے بھائی میرے دوستو اور عزیزو، اے میرے نبی سرکار دی غلامی دے سلے نے، جنہ جس دور جنی نوکری دیتی ہے، بابا جی خادم رضوی آندے ہوندے نے دین ادھار رکھ دے ہی نہیں،
دین کسے دا ادھار نہیں رکھدا، جے جنی نوکری دیتی ہے سائیاں پلٹ کے انہاں اور دے چھڑیا۔ دین کسے دا ادھار رکھدا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح قادسیہ دین ادھار نہیں رکھدا۔ جدو جنگ قادسیہ ہو رہی سی نا، ایک بندہ حضرت سعد کو آیا تو اس عرض کیتی سرکار میں آج شہید ہو جانا ہے، حضور نو کوئی پیغام دینا جے تے دسو۔ اے فیصلہ تسی کرنا ہے بس سنیاں دا ساتھ کیڑیاں سنیاں دا صحابہ نال عقیدہ رلدا ہے، اے فیصلہ تساں کیتا کرو بکیڑیاں سنیاں دا صحابہ نال عقیدہ رلدا۔ صحابہ دے نام تے نرانی نہ لینا ہوندا۔ علامہ اقبال نے اس کو کلیات وچ لکھیا ہے، انہوں نے کہا میں آج شہید ہو جانا تو میں حضور کو جا کے عرض کرنی ہے جو کچھ دسنا ہے دس دیو۔ حضرت سعد نے نہیں آکھیا چپ کر حضور کو کیڑے ہن پیغام جانے۔ انہوں نے فرمایا حضور کو جائیں تے عرض کری سونیا جڑے تساں وعدے ساڈے نال کیتے آئے پورے ہو گئے۔ حضور جدو خندق کھود رہے سن حضور نے وعدہ کیتا سی کہ اللہ تعالیٰ تو روم اور ایران دے گا۔ قادسیہ دے قریب پہنچ کے حضرت سعد نے کیا جس ویلے حضور دی خدمت جائیں تے دست بست عرض کری ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور نے، ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔ سجنوں جڑا سائیاں دا وعدہ پورا ہوندا ہے، دین دی جنی نوکری کر سکتے ہو کرو، دکاندار زمیندار جو جس شعبہ زندگی نال منسلک ہے اوتھے رہ کے دین دی خدمت کرے، دین نو ہر شعبے وچ لوڑے۔ دکاندار اپنی دکان چنگی چلائے، اپنے کاروبار نو وسعت دے رو دے جو حصہ کٹ کے مالی طور تے دین دی معاونت کرے۔ زمیندار فصل تے محنت کرے، اپنے فصل وچ عشر کر کے دین دی معاونت کرے۔ جڑا بچہ کمپیوٹر تے بیٹھا ہے وہ کمپیوٹر وچ بیٹھ کے دین دا کم کرے، اوتھے بھی لوڑے۔ جڑا مدرسے وچ بیٹھا ہے وہ مدرسے وچ بیٹھ کے دین دا کم کرے، جڑا ممبر تے بیٹھا ہے، جڑا نعت پڑھدا ہے، جڑا نقابت کردا ہے، جو کوئی کم کردا ہے حضور دے دین دی اوتھے بیٹھ کے نوکری کرے۔ دین دا کم کرو، بہانے چھڑ دیو۔ کونوا ربانیین، سارے اللہ والے ہو جاؤ۔ ففروا الی اللہ، اللہ دی طرف آ جاؤ، دوڑو اللہ دی طرف۔ غفلت دا لبادہ اوڑے آ جائے اتار دیو، غفلت دی چادر لا کے سنیو بیدار ہو جاؤ، حضور دے دین نو تہاڈی لوڑ ہے۔ اے نہ قیامت والے دن دسیا جے سونے سان تے پتہ ہی نہ لگا وے دین تے ایڈا اوکھا ویڑا۔ میرے سنی بھائیو، میرے نوجوانوں، حضور دے دین نو تہاڈی جذبیاں دی ضرورت ہے۔ اپنی چھاتیاں، اپنے زبان، اپنے کن، اپنی آنکھاں، اپنے ہاتھ، اپنے وجود، اپنا ذہن، ہر چیز دین واسطے حاضر کر دو۔ دین واسطے ہمہ تنگوش ہو جاؤ، دین واسطے ہمہ تنگوش ہو جاؤ، ساریاں قوتاں دین واسطے صرف کر دو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین دا مصداق بن جاؤ، کانہم بنیان مرصوص دا مصداق بن جاؤ، اپنے اندر اطاعت پیدا کرو۔ یہ سارے میرے نبی دے پیار دے چشتی، قادری، صابری، اتاری، شتاری، نقشبندی، سوروردی، یہ سارے میرے نبی دے پیار دے رنگ نے۔ دکان وچ ہزار رنگ دے تھان ہوندے پر ہوندی ایک مالک دی، انہوں سارے تھان ہی پیارے لگتے ہیں۔ یہ سارے رنگ نے میرے نبی سرکار دے غلاماں دے، سارے ہی نبی سونے نو بڑے پیارے دے، ہر رنگ ہی مدینے والے دا سونا ہے۔ میرے دوستو عزیز و حضور دے دین دا کم کرن دی اللہ تو انت من توفیق بخشے۔ اللہ میرے اس سجن نو جڑا سوار اتاری جڑے یونان وچ بیٹھے نے، اللہ انہاں نوں برکتاں دے، او دے ساتھی جڑے اوتھے رہندے نے، اللہ انہاں نوں برکتاں دے، حضور دے دین دا کم کرن دی توفیق دے۔ میں انہاں سارے پردیسی جواناں دے جذبیاں نو سلام کرنا۔ پتر تسی راتی جا کے اپنی ماواں کول سون پوندے ہو، تسی اپنے بھراواں دیاں چھاتیاں نال روز لگ جاندے ہو، تانوں کی پتا ہوئے سارا دن کم کر کے راتی آ کے روٹی اپنی خود پکانی، پھر ادھی راتی اپنے کپڑے دھو کے سونا، پھر سویرے اٹھ کے کم تے جانا۔
یہ انہوں کا ہی جگر ہے جڑے پردیس وچ بہ کے اپنی ماواں تے اپنے بھراواں تے اپنے ماں باپ دی فرما برداری تے تعمیل واسطے دین دے کم واسطے اپنے ماں باپ دی رضا واسطے پردیس پہ کٹتے ہیں پتر ہوئی جان دے اسی نہیں جانتے اسی دیانے جڑا باہر گیا انہوں بڑیاں موجاں نے پتر موجاں ساڑیاں نے جڑے اسی ایتھے رہنے ہیں انہوں نے یہی موجاں جڑیاں میں تو دسدا پیا میں باہر کئی ملکاں چ گیا میں انہوں نے کول اتھے رہ کے ویکھیا تو پھر میں لے جاندے اپنے گھراں وچ جتھے رہندے نے اتھے تبلیغ کراندے تو اتھے لے جاندے میں انہاں دی سارے حالات تو واقف ہوں اپنا کھانا خود پکانا اپنی کپڑے خود دھونے مڑ مزدوری تے جانا مزدوری ڈھونڈنی مڑ آپ تھوڑا کھانا تے پیسے بچا کے پیچھے گلنے ساڈا باہر بنیا ہوندا ہے مڑ اسی روز اپنی ماواں دے ہاتھ دے پکے روٹیاں کھانے ہیں سالن کھانے ہیں اسی روز پراٹھے تے ساگ کھانے ہیں پتر انہاں نوں کی پتہ ہے اتھے کیویں دا کھانا ملدا ہے پردیسی اور ساڈے جاٹاں دے چول تو پراں پردیس جڑے 7 سمندر پار بیٹھے تے صرف ماواں دیاں گلاں تے یاداں وچ راتی لے کے سوندے بھائیا اے انہاں نوں ہی پتہ ہی اور مڑ میں بڑا حیران ہاں کہ وہ بچے میں فون کیتا ہے تے میں محسوس کیتا ہے کہ انہاں دے اندر حضور دے دین دی محبت بھری ہے اور یہ بھی ایک میرے رب دا نظام ہے ایتھے جڑے گھٹ دیندار ہوندے نے وہ جدوں باہر جاندے نے وہ زیادہ دیندار ہو جاندے نے دو ہی صورتاں ہوندیاں یا جڑی چھٹاکی ہوندی نے وہ بھی نکل جاندی تے یا چھٹاکی سیر ہو جاندی یہ میرے رب دا اپنا نظام ہے اللہ میرے انہاں بچیاں دا پردیس وچ رہنا تے دین دی خدمت کرنا اپنے ماں پیو دی خدمت کرنا قبول کرے باہر بھی رہن تے حضور دے ہی رہن پاکستان بھی رہن تے حضور دے ہی رہن باہر بھی رہن تے حضور دے ہی رہن میں انہوں نے کہا گا بیٹا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نئے زمانے نئی صبح و شام پیدا کر اللہ کریم میری حاضری سب بھائیاں دی حاضری قبول فرمائے بندہ فقیر آپ تو اجازت چاہے گا وما علینا